السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 16۔ مسٹر ایس پی، تم بھی کسی بھول میں مت رہنا۔ اگر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی جرت کی تو جان سے مار ڈالوں گی۔ تمہیں اس کا جنونی انداز دیکھتا وہ اس کے الفاظ میں کھوسا گیا۔ آج وہ ایک بار پھر خود سے اس کے قریب ہوتی ہے، اس کے جذبات جگا گئی تھی۔ اچھا، اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے کھینچ کے خود سے قریب کرتے ذومانے انداز میں بولا، نہ مان کے دیکھ لو۔ فروا ابھی بھی سرخ چہرہ لیے اسے چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ اگر مان لوں تو؟ اس کی آنکھ کے پاس سے انگلی سے ایک لکیر کھینچتا نیچے گال تک آیا۔ اچانک سے فروا اپنا غصہ بھولے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ اسے تو اس بات کا احساس بھی ابھی جاگا۔ رات کے پہر وہ اپنے شوہر کے اتنے قریب ہوتی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، نیند آ رہی ہے۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، جس کا ارادہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ لیکن مجھے تو نیند نہیں آ رہی، میری تو ڈیٹ خراب کر دی، اب اس کا خامیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ مومن کی آنکھوں میں حد درجے شرارت تھی، جبکہ چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ۔ کیا مطلب؟ کیسا خامیازہ؟ فروا نے پھر سے غلطی کر دی۔ بیوی ہو، بیویوں والے حقوق بھی چاہیے، تو فرض کون ادا کرے گا؟ مومن نے اس کے گلے سے دھیرے سے نہ محسوس انداز میں دوپٹہ ایک طرف کو کھینچتے اپنے ہاتھ میں لپیٹا تھا۔ فروا تو اپنی جگہ سن ہی ہو گئی تھی، اسے دوپٹہ کھینچنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تو اس کے لفظوں کے تانوں بانوں میں ہی الجھ کے رہ گئی تھی۔ حیا کے بوجھ سے پلکیں گری تھی، ایک ساتھ دہک اٹھے تھے۔ کسمسا کے پھر سے خود کو چھڑانا چاہا، جبکہ اس بار کی مزاحمت میں مومن نے اس کی کپکپاہٹ واضح محسوس کی تھی۔ ایک کام تم سے ہو نہیں سکتا تو کرتی کیوں ہو؟ دھیرے سے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا وہ اپنی ہلکی ہلکی بیئرڈ کو اس کی گلابی رخسار کے ساتھ مس کر گیا، تو وہ برا سا منہ بناتے اسے دیکھنے لگی۔ بے اختیار ہاتھ گال پہ جا ٹھہرا۔ کیا کر رہے ہو؟ چبھ رہا ہے؟ اچھا، پھر تو اور لو۔ اب کی بار اس کی دونوں گالوں پہ بیئرڈ کو مس کرتا وہ اسے جھٹپٹانے پہ مجبور کر گیا، جبکہ اس کے ہاتھ کو کلائیوں سے پکڑتا وہ پیچھے کی طرف کرتا جکڑ گیا تھا۔ مومن، مت کرو، سچی لگ رہی ہے۔ وہ تڑپی تھی۔ مومن اب کی بار اس کے گال پہ دھیرے سے پیار بھرا لمس چھوڑا تو اس کی گالوں کی دہک مزید بڑھتی چلی گئی۔ پھر سے دوسرے گال کو لبوں سے تمازت بخشی تو اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ دل کے دھڑکنوں نے الگ سے شور مچایا۔ اچانک سے فروا کی کلائیوں پہ گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے مومن کو ویسٹ سے پکڑا، جس سے مومن ایک دم پیچھے ہٹا۔ فروا چوکنا ہوئی۔ مومن کو لگا وہ گدگدی کرنے لگی ہے، اور مومن کو گدگدی سے سخت ڈر لگتا تھا۔ فروا کو کچھ سمجھ تو آ گئی، لیکن کلیئر کرنا تو ابھی باقی تھا۔ ہاتھ دوبارہ اسے گدگدو کرنے کو آگے بڑھے تو مومن نے پیچھے کی طرف سے رکھنا مناسب سمجھا۔ کیا ہوا؟ ایس پی کو ڈر لگنے لگا اپنی مس سے؟ ہاتھوں کو گدگدی کے انداز سے وہ آگے کرتی مومن کو سچ مچ کا جھٹکا دے گئی۔ فروا، ڈونٹ ڈو دس۔ مومن نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن فروا سے بچنا اب تو شاید ناممکن ہی تھا۔ وہ اسے ڈراتے ڈراتے آگے بڑھی اور اسے گدگدی لگائی۔ وہ فروا کے ہاتھ جھٹکتا ہنستا چلا گیا، لیکن فروا نے ہاتھ پیچھے نہ کیے۔ اسٹاپ اٹ یار، وہ بے بسی سے بولا تھا، لیکن فروا تو اسے پہلی بار یوں کھل کر ہنستا دیکھ جی اٹھی تھی۔ یہ شخص ہنستا بھی ہے؟ اس سے سوال کیا۔ اس کا دم بخود ہوتے دیکھنا مومن کو اس پہ حاوی کر گیا۔ اب وہ بستر پہ تھی اور مومن نے اس کے ہاتھ جکڑے بستر پہ پن کیا۔ وہ نفی میں سر ہلایا۔ یو آر امپاسبل۔ اس کی ناک سے ناک رب کی تو فروا نے جھرجھری لی۔ ہٹو بھی اوپر سے۔ فروا نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ چھڑا کے دکھاؤ، مومن نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ فروا نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ دیکھو ایس پی، شرافت سے ہاتھ چھوڑ دو ورنہ پھر سے گدگدی کا سین آن ہو سکتا ہے۔ فروا نے اپنی طرف سے تگڑی دھمکی دی، جس پہ مومن نے بھویں اچکاتے اس دلربا کو دیکھا جو آج اسے چاروں کھانے چت کرنے کے در پہ تھی۔ ایسے بات ہے کیا؟ پھر کیوں نہ بلبل کے پر ہی کاٹ دیے جائے، کہتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنا چہرہ چھپایا کہ فروا نے سانس کھینچتے روک لی۔ من، آج کتنے عرصے بعد اس نے پہلے کی طرح من کہا تھا۔ ہاں جانے من، وہ گمبھیر لہجے میں اس کی کان کے لبوں سے چھوتا گویا ہوا۔ میرا سانس رک جائے گا۔ بمشکل اس کی قربت کو خود پہ زائل کرتی وہ منمناتے ہوئے بولی، میں واپس کھینچ لوں گا۔ اوپر ہو کے کہتے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ فروا کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ وہ پل پل اس کی دہکتی سانسوں کو
اپنی پرتپش سانسوں میں انڈیلتا اسے بے بس کر رہا تھا۔ اس کی جان پہ بنی تو وہ دھیرے سے پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کی لالی کو دیکھتا محظوظ ہوا تھا۔ بہت بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہو، اپنی سانسوں کو ہموار کرتے وہ خفگی سے بولی تھی، جبکہ مومن کے ارادے اس سے اب نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس کی شرٹ کو کندھوں سے مٹھیوں میں دبوچے اس کی جسارتوں کو سہن کر رہی تھی جو اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جو مدہوش سا ہوتا اس کے حسن میں کھو جاتا رہا۔ اچانک سے اس کی بات پہ سر اٹھاتا اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پہ شرارت تو نہ دیکھی۔ آر یو سیریس؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی، پر وہ نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ مومن ایک گہرا سانس کھینچتا پیچھے ہوتا اٹھ بیٹھا تھا، اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اپنے جذبات پہ قابو کیا۔ یہ لڑکی مجھے ان رومانٹک کہتی ہے، جبکہ سارے رومانٹک کا ماحول کا ستیہ ناش کیسے کرنا ہے اس سے بخوبی آتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے نالا ہوا تھا۔ ایس پی آ جاؤ، کچن میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اٹھ کے پیچھے سے اس کے کان میں گھس کے کہتی، اس کے گال کو چوم کے بھاگی تھی۔ اس کی اس حرکت میں مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا کم اور شرارتیں اور شور زیادہ مچا رہے تھے۔ پروین بیگم اٹھ کے باہر آئی تھی دیکھنے، لیکن ان کو ہنستے مسکراتے دیکھ دل سے ان کو دعا دیتی واپس مڑ گئی۔ وہ روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بستر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، لیکن سر درد اور نیند کے بوجھل پن سے وہ اپنی آنکھیں چاہ کے بھی نہیں کھول پا رہی تھی، جبکہ آنے والے نے اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، پیشانی پہ جانا پہچانا لمس محسوس کرتے اس کی روح تک سرشار ہوئی تھی۔ ایک دم سے وہ آسودگی سے آنکھیں بند ہی رکھ گئی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، اگر آنکھیں کھولے تو وہ لمس مٹ جائے گا، قربت کے لمحات کہیں کھو جائیں گے، اور وہ یہ سب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو بس یہی چاہتی تھی کہ یہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولے، یہ خواب تو زندگی اس کی خواب میں گزر جائے۔ کتنا سکون تھا اس خواب میں۔ دھیرے دھیرے ہاتھوں کی انگلیوں کا لمس اسے اپنے پیٹ پہ محسوس ہوا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اس کا لاسٹ منتھ تھا اور وہ اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ کنسرن تھی، اسی لیے سانس سے بچنے کے لیے اس نے جھوٹ موٹ نکاح کی بات کہی تھی۔ اب وہ لبوں کے لمس کو محسوس کرتی گہری نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ چلاتا وہ شخص انفال کو ایک سکون کی نیند عطا کر گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو رات کا لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے کو ٹٹولا، اپنی گردن کو چھوا، پھر پیٹ کو، ہر جگہ پہ اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس نہ جانے کیوں اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ تم نہیں ہو یہاں مگر تیرا احساس ہے، دل کی دیواریں سونی، کیا تجھے اس کی خبر ہے؟ کھڑکی کا پٹ ہلا تھا ہوا کے دوش پہ تو اس نے چونک کے وہاں دیکھا۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کوئی آہٹ ہوتی ہے، یوں لگے تم آئے ہو، بھول کی ساری باتیں تم خوشیاں لائے ہو۔ انفال اٹھتے ہوئے اس کھڑکی کا پٹ ہاتھ سے رو کے بند کر گئی۔ جب میرا ٹوٹا بھرم پیار تیرا ہوا کم، کچھ بھی اب رہا نہ باقی، آنسو آنکھوں کی باڑ توڑتے رخساروں پہ آ ٹھہرے، تھوڑا سا پیار ہوا ہے، کچھ نہیں باقی۔ عادل کو اچانک گھر سے ملازمہ کا فون آیا تھا۔ کرن کی اچانک ہی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ اسے لیے ہاسپٹل آیا تھا۔ کافی دنوں سے اس کا گھر جانا نہیں ہوا تھا۔ اس کا سارا دھیان زونی کی طرف تھا جو خان ولا میں اکیلے ہی رہ رہی تھی۔ اکثر وہ وہیں پایا جاتا، بلکہ وہ زیادہ تر اپنا وقت زونی کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ کرن پریگننٹ ہے، اس کے باوجود وہ اسے پراپر وقت نہیں دے پایا تھا، اور اب جب اچانک اس کی طبیعت بگڑی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر باہر آتے ہی عادی نے بے چینی سے پوچھا۔ بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا ہے، ہم اسے کنٹرول کر رہے ہیں، شاید آپریٹ بھی کرنا پڑے، دعا کیجیے بچے اور ماں دونوں ہی بچ جائیں۔ ڈاکٹر اسے موت کی سی خبر سناتی چلی گئی۔ عادل کو تو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ پیچھے ہوتا دیوار کا سہارا لیتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسی لمحے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ زونی کالنگ لکھا رہا تھا۔ خود پہ ضبط کرتے اس کی کال پک کی۔ کیا ہوا عادل، سب ٹھیک ہے نا؟ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور چلے گئے۔ فکر مند سی آواز سنتا وہ بکھرنے لگا تھا۔ کرن، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ کرن، زونی کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا ہوا کرن، ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ہاسپٹل میں، اس کا بی پی
فرد جذبات سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ڈونٹ وری عادی، کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہی ہوں، مجھے ہاسپٹل کا بتاؤ، زونی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کرن اس کی سوتن ہے، نہ صرف سوتن بلکہ اس کے شوہر کے ہونے والے بچے کی ماں بھی۔ شاید وہ پہلے والی زونیہ شاہ ہوتی تو زمین آسمان ایک کر دیتی، لیکن اس میں بہت زیادہ بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس نے اب حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا اور اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے نصیب میں سوتن اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے دل کو عادی کی طرف ابھی تک نہیں موڑ پائی تھی کہ اسے اپنا لے۔ بھلے وہ حقیقت کو تسلیم کر گئی تھی، لیکن دل آج بھی ویسا ہی تھا جو اب تک اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ریسپشن میں پوچھتی وہ عادی کے پاس پہنچی جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ اسی لمحے سونی کو اس شخص پہ صرف ہمدردی محسوس ہوئی۔ عادی، اس نے اسے دھیرے سے پکارا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ کتنا کرب تھا ان دو کالی آنکھوں میں کہ زونی نے گڑبڑا کے نظریں پھیر لی۔ کیسی ہے اب وہ؟ عادی کچھ کہتا کہ اسی لمحے ڈاکٹر باہر نکلی۔ ہمیں آپریٹ کرنا ہے، ماں اور بچے دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بچا سکتے ہیں، آپ پلیز پیپر فارمیلٹی پوری کر دیں۔ عادی کو لگا اس سے موت کے پروانے پر سائن کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیپرز تھامے۔ زونی کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ اس نے عادی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اسے حوصلہ دینا چاہا جو خود حوصلہ ہار رہی تھی۔ آپ پلیز میری وائف کو بچا لیں۔ عادی نے کس خرچ سے گزرتے فیصلہ لیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اسے ایک پل زونی کو لگا کرن عادی کو اس سے آخر چھین کے لے ہی گئی جسے انفال نے یزدان کو چھینا اور آج پھر وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ لیکن پیشنٹ نے بچے کو بچانے کا کہا۔ ڈاکٹر ششو پنج میں پڑ گئی۔ جھٹکے سے زونی نے سر اوپر اٹھایا، اسے اپنے سماعت پہ یقین نہ آیا۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے کی ماں اسے سنبھال لے گی، اس لیے بچے کو بچا لے۔ ڈاکٹر پلیز جلدی چلیں۔ نرس نے ڈاکٹر کو پکارا تو وہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے اندر آئی سی یو کی جانب بڑھی۔ کرن، بے اختیار زونی کے لب سے یہ نام نکلا۔ وہ لڑکی آج بھی اسے مات دے گئی تھی کہ وہ واقعی اپنی اولاد کے لیے مجھے منتخب کر گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اب خود حوصلہ ہارنے لگی تھی جبکہ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ یہ لمحات زونی اور عادل پہ قیامت بن کے ٹوٹ رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ غیر معمولی خاموشی تھی۔ جیسے ہی سعد وہاں ناشتے کے لیے آیا، انفال نے نامحسوس انداز میں چہرے کو ڈھک لیا جو سعد کو بہت ناگوار گزرا اور آنکھوں میں ناپسندیدگی کی جھلک واضح ہوئی تھی۔ انفال کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کے بیٹھا تو انفال اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سعد نے روکا۔ اپنے کمرے میں، سپاٹ انداز میں جواب آیا۔ ناشتہ تو ختم کر لو۔ اس کی پلیٹ میں ناشتہ ویسے ہی پڑا دیکھ وہ نرم لہجے میں بولا، میں اس کے کمرے میں بھجوا دوں گی۔ جاؤ انفال تم، نرگس بیگم نے کچھ سختی سے کہا تو انفال نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ سعد نے غصے سے مٹھیاں بھینجی لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ برخوردار، ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آئیے، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ پرویز صاحب نے اٹھتے ہوئے بنا سعد کو دیکھے کہا۔ جی۔ سعد نے چائے کا مگ اٹھایا اور انفال کے اس قدر روکھے رویے پہ الجھا ہوا تھا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر سے زندگی کی نوید سنائی، لیکن بچے کی سانس کا تھوڑا مسئلہ ہے، اسی لیے 12 گھنٹے اسے آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر کرن ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن بلڈ بہت زیادہ بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے بلڈ میں سمجھا نہیں۔ اس کا تو بی بھی شوٹ ہوا تھا نا؟ پھر نہیں، وہ گری ہے اور وہ پیٹ کے بل، ان کی سانسیں تو اللہ نے لکھ دی ہیں لیکن ان کا لوور پارٹ مفلوج ہو چکا ہے، شاید وہ اب کبھی چل نہ سکے۔ ڈاکٹر نے بتاتے ہوئے عادل کی طرف دیکھا۔ اس کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتاتے ہوئے عادل کی طرف دیکھا۔ اس کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ زونی نے اس کا کاندھا تھپکا تو اس نے رخ پھیرا کہ اللہ نے واقعی اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اپنے محرم کو بھول گیا۔ آج اس کا درد وہ دل پہ محسوس کر رہا تھا۔ باپ بننے کی خوشی سے زیادہ کرن کی تکلیف پہ اس کا دل افسردہ تھا۔ ہم ملنے کرن سے؟ ڈاکٹر تو جا چکی تھی۔ زونی نے عادل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کی کیبن کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ میں یہاں سے فارم ہاؤس شفٹ ہو جاؤں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں ایسا؟ وہ ناراض سا لگا۔ دیکھو بیٹا، وقت اور حالات ایسے ہیں کہ یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ انفال کے بس یہی دن ہیں اور میں نہیں چاہتا وہ کوئی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو۔ سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے، اسی میں سب کی بہتری اور بھلائی ہے، اور سب سے اہم بات،
آپ کی بات ہم نے مان لی ہے، پھر اور کیا چاہتے ہو؟ پرویز صاحب کا انداز قطعی تھا۔ سعد نے لب بھینچے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں اپنوں کے لیے غیر ہو جاؤں گا۔ سعد کا لہجہ دکھی ہوا۔ کبھی کبھی وقت اور حالات کے پیش نظر ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جو اس وقت تو ہمیں گرا گزرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پرویز صاحب نے رسان سے سمجھایا تو وہ سر جذبات میں ہلاتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں، جیسے انفال کی ڈیلیوری ہوتی ہے آپ اسے میرے عقد میں دے دیں گے۔ سعد بنا کسی شرم و حیا کے بولتا پرویز صاحب کو غصہ دلا گیا، لیکن وہ اپنے اشتعال پہ قابو رکھ گئے۔ جانتا ہوں، اب تم پیکنگ کرو اور جانے کی تیاری کرو۔ سرد لہجے میں کہتے رخ پھیر گئے تھے، جس کا مطلب تھا اب وہ جا سکتا ہے۔ صبح فروا کی آنکھ کھلی تو مومن اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ صبح صبح ہی شاید جا چکا تھا۔ کسملندی سے آنکھیں کھولتے وہ اٹھی۔ آج اس کی یونی سے چھٹی تھی، اس لیے دیر تک سونے کا ارادہ تھا۔ رات کو بھی مومن کی محبت بھری چھوٹی چھوٹی گستاخیوں پہ وہ لال پیلی ہوتی رہی، اور اب شرم و حیا کے رنگوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تو وہ لب سے مسکرا اٹھی۔ واہ جی واہ، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے، خیر ہے نا؟ سر نے اچانک اندر آتے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تو وہ چونکی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم آج یونی نہیں گئی؟ فروا نے اس کا دھیان بٹایا۔ جی نہیں، مما نے نہیں جانے دیا۔ سر نے منہ بنایا۔ کیوں بھائی؟ آنٹی نے کیوں روکا؟ وہ بالوں کو سنوارتی اب اس کی جانب دیکھتے کھڑی ہوئی۔ آج نوفل کے گھر والوں نے آنا ہے نا؟ سر نے شرماتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، کہیں شادی کی تیاری ہے تو نہیں؟ فروا نے اسے چھیڑا۔ مما سے پوچھ لو، مجھے تو نہیں پتا۔ اس معصوم کے چہرے پہ حیا اور شرم کے ملے جلے رنگ دیکھتی فروا دل سے اسے دعا دیتی باہر کی جانب بڑھی، جہاں پروین بیگم نے انہیں آج کے دن کے لیے خصوصی ہدایت دی۔ آج نوفل کے گھر والے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے تھے اور کام بہت زیادہ تھا۔ وہ دونوں بھی ناشتہ کرتی کام میں جٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں کرن سے ملنے کی اجازت دے دی۔ زونی نے عادل کو اس کے پاس بھیجا جبکہ خود باہر ہی رکی۔ شاید اسے عادل سے ابھی تک محبت نہیں ہوئی تھی جو اس کا کرن کے پاس جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، ورنہ شاید جتنی وہ جنونی اور دیوانی تھی عادل کو کبھی نہ بانٹتی۔ دھیرے سے دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی آنکھیں بند کیے نہ جانے کن خیالوں میں تھی۔ شاید اسے اپنے زندہ بچ جانے کا یقین نہیں تھا۔ کرن! عادل اس کے پاس جاتے اسے پکار گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں نیم وا کی۔ اس کی ابھی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کچھ بول سکتی یا کوئی جواب دے سکتی۔ چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ عادل نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ اس سب کا خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ یہ سب اس کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا جو آج کرن اتنی تکلیف میں تھی۔ آئی ایم سوری۔ عادل کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کرن کو اس کا رونا برا لگا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے شرمندگی سے اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ ہمارا بچہ۔ کرن کے لب سے ادا ہونے والے الفاظ نے اسے مزید غم کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ وہ ٹھیک ہے، فکر مند نہیں ہو۔ عادل نے اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر سب کی۔ آج عادل کو لگ رہا تھا کہ وہ کرن سے سچ میں محبت کر بیٹھا ہے۔ کیا ایک ہی وقت میں 2 انسانوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ ایک طرف زونی تو دوسری طرف کرن۔ زونی اس کی پہلی محبت، پہلی چاہت، اس کی منکوحہ، جبکہ کرن اس کے بچے کی ماں اور اس پہ محبت نچھاور کرنے والی اس کی بیوی، اس کی محرم۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے اہم تھے، خاص، بہت خاص۔ انفال عصر کی نماز ادا کرتے اب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ نرگس بیگم اس کے پاس آئی۔ وہ 2 دن سے اس سے بات چیت بند کر چکی تھی، جیسے اس نے سعد سے نکاح کی حامی بھری تھی، جبکہ سعد فارم ہاؤس شفٹ ہو چکا تھا اور بے صبری سے انتظار میں تھا کہ کب انفال اس کی ہوتی۔ کیا ہوا ممانی جان؟ تلاوت مکمل کرتے قرآن مجید کو چومتے غلاف میں رکھتی وہ نرگس بیگم کے متفکر چہرے کو دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ سوچ رہی ہوں وقت کتنی جلدی بدل گیا۔ کل تم سعد کی زندگی میں آنے والی تھی اور وہ تمہیں عین برات والے دن چھوڑ گیا، تمہاری بہن کے ساتھ بھاگ گیا۔ نرگس بیگم کا انداز تھوڑا سخت تھا۔ انفال نے سر جھکایا انہیں سنا۔ اور یزدان نے تمہیں اپنایا، نہ صرف دل سے اپنایا بلکہ عزت، مان، محبت سب کچھ دیا، اور تم نے نہ اس کی عزت کی حفاظت کی، نہ مان، نہ محبت کی۔ ان کے سنگین الفاظ پہ انفال نے آنسو بھرے نین کٹوروں سے انہیں دیکھا۔ ممانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ نرگس بیگم اپنی جگہ سے اٹھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، یزدان کے جانے کے بعد تم نے عدت کا خیال بھی نہیں کیا، اور میں لا علم تھی ممانی جان، مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ انفال نے ان کی بات کاٹی تھی جبکہ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ اور ساس سے نکاح کی حامی، کیا وہ بھی لا علمی میں ہاں کہیں؟ مڑ کے سخت نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ میں مجبور ہوں ممانی جان، آپ جانتی ہیں۔ کیسی مجبوری؟ ہاں،
ان کا لہجہ تیز ہوا۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھی یا تمہارے ماموں نے زور زبردستی کی تھی؟ انہوں نے اپنے اندر کا غبار نکالا۔ ممانی جان میں نہیں بتا سکتی، لیکن پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ کیسا وقت؟ جانتی بھی ہو جب یزدان واپس لوٹے گا تو وہ کیا؟ اچانک سے کہے گی الفاظ پہ انفال نے ایک دم سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں حیرت تھی۔ نرگس بیگم نے لبِ سے انفال کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ انفال کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ کیا کہا میں نے؟ نرگس بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بھی آپ نے بولا؟ انفال ہچکی اس سے رو دی۔ کیا یہی کہا نا؟ یہ شادی کا فیصلہ کر کے آپ نے صحیح نہیں کیا؟ نہیں یہ نہیں، وہ کہا نا یزدان واپس۔ انفال نے ان کی بات کی نفی کرتے اپنی بات پہ زور دیتے کہا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ نرگس بیگم حیران ہوتی بولی۔ ممانی جان ابھی تو آپ نے کہا۔ انفال نے بے چینی سے ان کے ہاتھ تھامے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا انفال، تمہارا وہم ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ وہ اسے سمجھاتی باہر نکلی اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ بال بچے، اچھا خود جا کے بول دو، بس سارے امتحان میرے لیے ہے۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ممانی جان آپ نے کہا تھا۔ انفال کو ان کی باتوں پہ ذرا برابر بھی وہم نہ تھا۔ کچھ بات تو تھی جسے چھپایا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد عادل کرن کو گھر لے آیا، لیکن زونی کے اصرار پہ اس نے خان ولا لے آیا۔ کرن بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا الگ سے بیڈ روم سیٹ کروایا، اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں رکھوائی گئی۔ ایک نرس اور ملازمہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ مامور ہوتی۔ زونی کرن کے بچے کو سنبھالتی، اسے ماں کی ممتا سے بھرپور چاہت دیتی، اس پہ جان نچھاور کرتی تھی۔ زونی کے کہنے پہ عادل نے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ کرن اس کی بیوی ہے۔ اپنے والدین سے اس نے آن لائن بات بھی کی اور ان کے پوتے کو بھی ان سے ملوایا۔ وہ بہت خوش تھے، عادل کے لیے بھی کرن کے لیے بھی۔ زونی اتنی اچھی ہوگی انہیں یقین نہ آیا، جبکہ زونی کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ بن گیا تھا۔ میرا بچہ اب سوئے گا ہے نا؟ چلو جی سونے کا وقت ہو گیا۔ دھیرے سے منمنا کے اٹھی اور اپنی باہوں میں بھرا، دھیرے دھیرے سے لوری سنائی اور سلانے لگی۔ منان بھی اس کی گود کا لمس پہچاننے لگا اور اس کی گود میں آتے ہی سو جاتا۔ دھیرے سے اسے کاٹ میں لٹایا کہ اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ کچھ کہنے لگا کہ زونی نے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ بہت کم ہی زونی کو مخاطب کرتا، زیادہ وقت وہ کرن کے ساتھ ہی گزارتا تھا اور رات بھی وہیں اس کے پاس رکتا۔ ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے دور ہٹنے کو کہا اور واپس پلٹ کے ایک نظر منان کو دیکھتی پھر سے عادل کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کوئی کام تھا؟ اس نے سوالی انداز سے دیکھتے پوچھا۔ تھا لیکن بھول گیا۔ زونی کو وافردگی کے ساتھ دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، جب یاد آئے تو بتا دینا۔ رات بہت ہو گئی ہے، گڈ نائٹ۔ زونی کے برجستہ جواب پہ عادل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنی جلدی؟ عادل نے اس کا ہاتھ تھام کے روکنا چاہا۔ زونی کی ایک نظر اسے اور دوسری نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی جسے عادل نے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس ہاتھ کو تھامنے کا پورا حق رکھتا ہوں، مانی خیزی سے کہتا وہ ہر لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے عادی، تمہیں جا کے سونا چاہیے، کرن ویٹ کر رہی ہوگی تمہارا۔ زونی نے نظریں چرائی تھی۔ اور تم؟ اچانک کہے گئے سوال پہ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ میں کیوں کرنے لگی بھلا؟ زونی نے سرسری انداز میں کہا تو ایک پل کو عادل کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا اور زونی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زونی نے پھر سے اسے دیکھا لیکن نظر انداز کر گئی۔ منان تنگ تو نہیں کرتا رات کو؟ کاٹ کے قریب کھڑے ہوتے محبت سے سوئی منان کو دیکھا۔ بچے ماؤں کو تنگ ہی کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، لیکن مائیں کبھی تنگ نہیں پڑتی۔ زونی نے بہت محبت پاش نظروں سے منان کو دیکھا۔ بہت اٹیچ ہو گیا ہے تم سے، تمہیں ماں سمجھنے لگا ہے۔ عادی کی بات پہ زونی کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا۔ میں اس کی ماں ہی ہوں عادی، حیرت میں ڈوبے ہوئے ہر لفظ پہ زور دیتے کہا۔ عادی کو ایک دم سے اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تمہارا جو بھی مطلب تھا۔ عادی ایک بات سن لو، منان میرا بیٹا ہے اور میری ممتا کو کبھی آزمانا مت۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ عادی اس کا جنون دیکھ کے ٹھہر سا گیا تھا۔ ایک دن کرن نے ٹھیک ہو جانا، ڈاکٹر نے بہت امید دلائی ہے، اور اس دن کرن نے اپنا بچہ واپس لے لینا تھا۔ تب کیا ہوگا؟ وہ سوچتا جا رہا تھا۔ عادی مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑی تکیہ ٹھیک کر کے رکھتی بنا عادی کو دیکھے کہا، لیکن میرا آج جانے کا ارادہ نہیں۔ اچانک سے کہے گی الفاظ پہ زونی کے پیروں سے جان نکلی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹی تھی ایک جھٹکے سے۔ عادی نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا زونی اس سے خفا بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس کے بھلے ہی لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ عادی اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ پیچھے ہوئی۔ جی جان ہے عادل،
اس کا بہکا بہکا انداز زونی کا دل دھڑکا گیا۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ رخ پلٹ کے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا تھا، اور اگر نہ جاؤں تو؟ اس کے کان کے پاس ہوتا سرگوشی کے انداز میں کہتا اس کی جان نکال گیا۔ اس کی اس حرکت پہ زونی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آدھی وہ گھبرا رہی تھی اور آدھی اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یار ریلیکس ہو، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ آدھی نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ وہ بہت لرز رہی تھی۔ تھوک نگلتے اس نے لرزتی پلکوں سے آدھی کو دیکھا، جس کے انداز آج بہت بہکے بہکے تھے۔ پاگل، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ڈونٹ وری۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ دیکھتا وہ اسے ریلیکس کر ہی گیا۔ پاگل نہ ہو تو۔ زونی نے ایک پیار بھری چپت اسے رسید کی تو وہ ہنس دیا۔ جان نکال دی تھی میری، وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اگر واقعی اس وقت میں تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو؟ ایک بار پھر وہ زونی کو ڈرا گیا۔ آدھی، زونی نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا تو آدھی نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ میں اس رخصتی کے چکر میں پڑنا تو نہیں چاہتا، کیونکہ میرے لیے نکاح سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تم میری محرم ہو، میرا تم پہ پورا حق ہے، لیکن پھر بھی میں صرف تمہاری خواہش کا احترام کرتے اس رسم کے انتظار کر لوں گا۔ میں صرف تمہاری خواہش کا احترام کرتے اس رسم کا انتظار کر لوں گا۔ اس کے کان کی لو کچھ ہوتے اسے سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ اب ذرا جلدی کر لیں، یہ رسم کیا خیال ہے؟ کہتے ہوئے اس کا دل دھڑکاتا اپنے بیٹے منان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ زونی خاموش رہی۔ آدھی کتنی دیر سے معصوم کو سوتے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے تو یہ سارا تمہارے جیسا لگتا ہے۔ اچانک سے آدھی کے کہے گئے الفاظ پہ وہ ہوش میں آئی۔ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میرا بیٹا ہے تو میرے جیسے ہی لگے گا نا؟ بہت مان اور حق سے کہا۔ آدھی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ کرن کا بیٹا ہے زونی۔ آدھی نے ایسے کہا کہ زونی کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ منان اس کا بیٹا نہیں؟ اسے وہ دن رات صبح شام ہر لمحے اپنے پاس اپنے ساتھ رکھتی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی، ایک ماں سے بڑھ کر اس کی توجہ دیتی، اور آدھی اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کرن کا بیٹا ہے؟ مطلب وہ کہاں ہے پھر؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ زونی، آدھی کو بر وقت اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا، لیکن وہ کچھ بھی صفائی دینے کی پوزیشن میں نہ رہا۔ آدھی نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس نے جھٹکے سے چھڑایا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے اور کرن کو دے دو، وہ اپنے اوپر ضبط کرتی بامشکل الفاظ کہتے رخ پھیر گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا زونی، آدھی نے گہرا سانس خارج کرتے اسے سمجھانا چاہا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا، لیکن میں سب سمجھ گئی ہوں جو تم کہنا چاہتے ہو۔ میں جتنا بھی کر لوں، جتنا مرضی چاہے میں ماں بن جاؤں، لیکن منان کی سگی ماں کرن ہی رہے گی، اور ایک دن تم خود اسے مجھ سے لے جا کے کرن کی جھولی میں ڈال دو گے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ وہ روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ آدھی خاموش ہی رہا۔ اس وقت اس پل مجھے بہت تکلیف ہوگی آدھی، اپنے آنسو پوंچھتے۔ آج لے کے جاؤ تو یہ تکلیف کم ہوگی، بہت سنجیدہ انداز میں کہا۔ زونی، اچانک سے ویل چیئر پہ بیٹھی کرن اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کے گالوں پہ بہہ رہے آنسو صاف کہانی سنا رہے تھے کہ وہ سب سن چکی ہے۔ ویل چیئر کا بٹن پش کرتی وہ اندر کی جانب ان کے قریب آئی۔ منان اس کا نام کس نے رکھا؟ منان کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ زونی اور آدھی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، کیونکہ اس کا نام زونی نے رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت مشکلوں سے سوال پوچھ لیا۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ زونی، جب اس کا نام رکھنے کا حق تمہیں دے دیا تو تم سے اور حق کیوں چھینوں گی میں؟ میں اتنی خود غرض تو نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت کو ماں کی ممتا کا احساس دلا کے اس سے اس کی ممتا چھین لوں۔ کرن نے قرب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھلے میں نے منان کو 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، اسے اس دنیا میں لائی، لیکن اس کو پالنے والی تم ہو اور پیدا کرنے سے پالنے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ منان کل بھی تمہارا بیٹا تھا، آج بھی تمہارا بیٹا ہے، اور کل کو جب تم خود ماں بنو گی۔ لہجے میں محبت تھی۔ ایک پل کو زونی نے نظر اٹھاتے اسے دیکھا۔ یہ تب بھی تمہارا ہی بیٹا رہے گا زونی، کرن نے اس کا ہاتھ تھامے اس پر یقین انداز میں کہا، تو زونی نے اپنے آنسو پہنچے۔ منان ہمیشہ میرا بیٹا رہے گا، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق اس کا ہوگا۔ زونی نے بھی اس کا ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ وہیں دوسری طرف آدھی ان دونوں کا پیار دیکھ کچھ پل کو سن ہی تو ہو گیا تھا۔ کیا کبھی سوتنے بھی اس قدر پیار کر سکتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے؟ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے گہرا سانس خارج کرتے اوپر کی جانب دیکھا۔ واہ میرے مولا، تیری خدائی، تو جو چاہے کر سکتا ہے، دلوں کو پل میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے، سب تیرے ہاتھ میں ہے میرے مولا۔ آدھی بھی دھیرے سے مسکرایا تھا، اور یقیناً وہ بہت کم ان شوہروں میں شامل تھا جن کی 2 بیویاں ہوں، ایک ساتھ رہ رہی ہوں اور شوہر پرسکون زندگی گزار رہا ہو۔ یا اللہ میری ہستی بستی زندگیوں کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ دل ہی دل میں زونی اور کرن کو دیکھتا
وہ اپنے رب سے دعا گو ہوا۔ کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سرمد نے اپنا سارا کام وائنڈ اپ کیا تھا۔ آج اس کی والدہ کی وفات کو تیسرا دن تھا اور وہ بہت چپ سا ہو گیا تھا۔ وہیں جہاں میری اب سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سرمد نے سنجیدہ انداز اپنایا۔ وہاج اور علی، مینا اور بدر اس کی ٹیم ممبرز تھے اور اس کی یوں اچانک جانے پہ پریشان ہو رہے ہیں۔ سر ہماری ٹیم کا کیا؟ ایسا تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ بدر اداس ہوا تھا۔ جانتا ہوں لیکن میں سوچ چکا تھا اس ٹیم کا حصہ بننے سے پہلے ہی۔ حصہ؟ وہاج کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ نے یہ ٹیم بنائی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹیم کا حصہ بنے؟ وہاج کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی۔ سرمد نے گہرا سانس خارج کرتے ایک نظر ان سب کو دیکھا۔ آپ چلے جائیں گے تو بیلا کا کیا ہوگا؟ اسے آپ کی ضرورت ہے، وہ اکیلی ہے۔ مینا نے اسے بیلا کی یاد دلائی جو کہ اس کی منگیتر تھی۔ بیلا سے میں خود بات کر لوں گا۔ فی الحال کچھ عرصے تم لوگوں کو میرے بغیر ہی کام کرنا پڑے گا کیونکہ اب مجھے جانا ہے، ایک خاص مقصد کو پورا کرنا ہے جو کب سے ادھورا ہے۔ سرمد نے پرسوچ انداز میں کہتا اپنا بیگ اٹھایا۔ آپ نہیں جا سکتے۔ بیلا کو تو بتا دے، وہ آپ کا انتظار کرتی رہ جائے گی۔ مینا نے اس کا رستہ روکا۔ سرمد نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ آج بھی ماسک میں تھا۔ اپنی ٹیم ممبر سے بھی وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا تھا، جبکہ اس بات کو وہ نہیں سمجھ سکے کیونکہ یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا، لیکن سبھی خاموش تھے۔ سرمد نے باہر کی جانب قدم بڑھائی کہ سامنے ہی بیلا کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ حیرت تھی۔ اس نے سوالی انداز سے سرمد کو بیگ کندھے پہ لٹکائے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دھیرے سے پوچھا۔ مختصر جواب۔ کہاں؟ دو بدو پوچھا گیا۔ اپنے اصل کے پاس۔ ویسے ہی پرسکون انداز میں جواب آیا۔ اس پر سبھی نے حیران ہوتے نے دیکھا۔ صاف صاف کہو، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ آنٹی کو اس دنیا سے گئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا اور تم؟ بیلا کی آنکھیں مرچوں سے بھر گئی جسے وہ چاہ کے بھی اپنا درد نہیں چھپا پا رہی تھی۔ سرمد نے اپنا چہرے سے رومال ہٹایا۔ سبھی نے اسے اچھمبے کی طرح دیکھا۔ میں سرمد جیسا ہوں لیکن سرمد نہیں۔ الفاظ تھے کہ گویا ایٹم بم۔ سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے پھر سرمد کو دیکھتے جو اب اپنی آنکھوں سے لینس اتار رہا تھا۔ اس کی گہری براؤن آنکھیں تھیں جبکہ سرمد کی گہری سبز مائل۔ باقی ان دونوں کو کوئی ایک ساتھ دیکھتا تو دھوکا کھا جاتا، جسے ایک دوسرے کا آئینہ ہو۔ تم سرمد نہیں تو سرمد کہاں ہے؟ بیلا کا دل تڑپا۔ سبھی کے دل دھڑک رہے تھے۔ اگر یہ سرمد نہیں تو واقعی سرمد کہاں ہے؟ سبھی کو جاننا تھا۔ ہی از ڈیڈ۔ بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب آیا۔ سبھی کے چہروں پہ کرب آثار۔ بکواس۔ وہاج کا غصہ آیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہی سرمد ہیں۔ لیکن کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہاج کے کہنے پہ سبھی نے تائیدی انداز میں دیکھا۔ سرمد نے بھی بس ان سب کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہ تھا کہ ان کو جواب دیتا، اس لیے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، لیکن اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب چاہیے، علی نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ابھی مجھے جانا ہوگا، سرمد نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ آپ نہیں جا سکتے سر۔ میں آپ کا سر نہیں، سمجھے تم لوگ؟ سرمد نے دبے دبے غصے سے کہا کہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم سرمد ہو بھی نہیں سکتے، بیلا نے تنفر سے کہا۔ وہ سبھی اسے دیکھنے لگے۔ سرمد جتنا مرضی شفاق ہو سکتا تھا لیکن اپنی ٹیم کے لیے وہ کبھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح تم ہو، بیلا نے اس کے روبرو آتے اس سے کہا جبکہ آنکھوں میں نہر بہہ رہے تھے۔ مجھے جانا ہوگا، ابھی کوئی ہے میرا بہت اپنا جسے میری سخت ضرورت ہے۔ اب کی بار سرمد کا لہجہ دھیما اور انداز سمجھانے والا تھا۔ تم سرمد کا پتہ بتا دو، پھر جہاں چاہے جاؤ، بیلا نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو سب اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے جسے وہ سب بیلا کے ساتھ تھے اور وہ اکیلا ان سب کے سامنے۔ کیا ہوا یہ سب؟ اچانک سے سوتے میں کھٹکے کی آواز پہ فروہ کی آنکھ کھلی تو لائٹ آن کی۔ 2 دن سے مومن گھر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جاتے وقت وہ یہی کہہ گیا تھا کہ جلد ہی لوٹ آئے گا۔ فروہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور آج رات اچانک سے روم میں زخمی حالت میں دیکھ اس کی ہوسان خطا ہوئے۔ مومن کیا ہوا؟ یہ سب کیسے؟ تمہیں کسی نے اتنا خون؟ وہ رو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، بس ذرا سی چوٹ ہے۔ اس کی تکلیف سے جان نکل رہی تھی لیکن وہ فروہ کو پریشان دیکھتا اپنے درد ضبط کرتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ وہ مومن کو چیئر سے اٹھاتے بستر پہ لائی تھی۔ مومن کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ نیم مردہ سا لگ رہا تھا اور غنودگی میں جا رہا تھا۔ وہ بینڈیج کروا کے آیا تھا لیکن چوٹ بہت گہری لگ رہی تھی، اس کے بازو بہت زخمی تھے۔ فروہ بس دیکھے چلی گئی تھی۔ میں آنٹی کو بلاتی ہوں۔ نہیں، وہ اٹھنے لگی کہ مومن نے آنکھیں مندے ہی اس کی کلائی پکڑ لی۔ کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا، میرے بیگ میں میڈیسن ہے، وہ مجھے دے دو۔ نقاہت زدہ آواز پہ فروہ نے آنسو صاف کیے، اس کے بیگ سے میڈیسن نکالی اور اسے تھمائی۔ پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے منہ سے لگایا۔ اس نے دوائی کو نگلا تھا
اور بستر پر ٹھہر گیا تھا۔ فروا کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ دھیرے سے اس کے شوز کو پاؤں سے زاد کیے اور اسے ٹھیک سے بستر پہ لٹایا۔ اس کا سر تکیے پہ درست کر کے رکھتے اس نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا۔ اسے بخار بھی تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ ایک باؤل میں پانی لیے اس کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی، ساتھ ساتھ پڑھ پڑھ کر اس پہ پھونکتی رہی۔ مومن کا زخمی بازو دیکھتے اس کا دل کٹ رہا تھا۔ بہت ظالم انسان ہو تم مومن۔ رات کافی بیت گئی تھی، اب کافی حد تک مومن کا بخار کم ہو گیا تھا۔ وہ بھی وہیں اس کے پاس نیم دراز ہو گئی، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح مومن کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پہ بوجھ سا محسوس ہوا۔ آنکھیں نیم واقعی تو فروا کو اپنے سینے پہ سر دھرے سوتا پایا۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کو چھوا، ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ذرا کسمسائی اور آنکھیں کھولتی سیدھی ہوئی۔ کچھ دیر تو حواس ہی بحال کرنے میں لگ گئے، پھر ایک دم اٹھی اور مومن کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ شکر ہے بخار اتر گیا، اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو اس کی فکر مندی پہ اسے دیکھے گیا۔ بالکل ٹھیک، بس کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اٹھنا چاہا کہ فروا نے اسے سہارا دے کے بٹھایا، لیکن کیا؟ وہ بے چین ہوئی۔ ذرا درد ہے، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا تھا۔ درد؟ کہاں ہے درد؟ وہ اس کے بازو دیکھتی پریشان ہوئی۔ یہاں۔ مومن نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ ایک پل کو فروا کا دل دھڑکا اور اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کے جذبات کو دیکھتی وہ حیران ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک زور سے چپت اس کے دل کے مقام پہ ہی رسید کر کے آنکھیں بند کر گئی۔ حالت دیکھو اپنی، اس حالت میں بھی سکون نہیں؟ ناراضگی سے کہتی وہ اٹھنے لگی کہ مومن نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ جب سے تمہیں میں نے چاہا صنم، میری آنکھوں میں تم، میری نیندوں میں تم، میرے خوابوں میں تم۔ لگتا ہے چوٹ دماغ پہ لگی ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ فروا نے اس کے انداز پہ سلگ کر کہا۔ یار تم تو ذرا بھی رومانٹک نہیں رہنے دیتی، مومن نے وہ بناتے کہا۔ مومن، مجھے ٹالنے کی بالکل کوشش مت کرو اور سیدھا سیدھا بتا دو، 2 دن سے کہاں تھے اور یہ چوٹ کیسے آئی؟ فروا نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ مومن نے سنجیدہ انداز سے اسے دیکھا۔ جہاں تھا وہاں کا بتا دیا، تم یقین نہیں کرو گی۔ مومن کے بات پہ فروا کا دل ایک لمحے کو سکڑا تھا۔ کہاں تھے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور شاید ابھی زندگی لکھی تھی، ماں کی دعا تھی کہ واپس زندہ لوٹ آیا، ورنہ میری لاش بھی۔ مومن بے اختیار آگے ہوتے اس کے لبوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ مومن نے اس جھلی کو دیکھا۔ فروا بے اختیار ہوتی اس کے سینے سے لگی۔ مرنے کی بات مت کرو پلیز۔ فروا نے اسے سختی سے گلے سے لگایا کہ اس کے بازو پہ ایک بار پھر درد جاگ اٹھا۔ آؤچ! وہ ذرا کر رہا۔ کیا ہوا؟ چھٹ سے پیچھے ہٹی۔ مومن نے بازو کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ بہت ڈرا دیا تھا تم نے رات کو، آئندہ ایسا کیا تو خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں جان سے مار دوں گی، جارحانہ انداز میں کہتے وہ مومن کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ منظور، تم بس مارنے سے پہلے ایک کس کر دینا، وائف والی، آنکھ مارتا کہتا وہ اسے پھر تپا گیا۔ یہ وائف والی سے کیا مطلب ہے؟ فروا کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ ایک اور بھی ہوتی ہے نا، گرل فرینڈ، وہ نہیں چاہیے، وائف والی چاہیے۔ مومن تھوڑا سا سٹپٹا گیا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ماتھے پہ بڑھ ڈالے پوچھا۔ مومن نے تھوڑی دیر اسے دیکھا اور پھر اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ یہ گرل فرینڈ والی کس تھی؟ آنکھوں میں مانی خیزی لیے، جبکہ اس کا اگلا ارادہ جانتے ہوئے فروا چھپاک سے بستر سے اٹھ کر بھاگی تھی کہ مومن کا قہقہ گونجا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔